بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں، اور یہ اردو کی آپ کی کتاب کا نام گیندا دوسری جماعت کی کتاب ہے۔ آج جو ہم سبق آپ کے یعنی کہ نیکسٹ جو ہم لوگ آج سبق آپ پڑھیں گے، قائد اعظم اور وقت کی پابندی۔ جی یہ دیکھیں، قائد اعظم اور وقت کی پابندی، ٹھیک ہے۔ آج ہم چیپٹر پڑھتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں قائد اعظم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا رہنما یعنی راستہ دکھانے والا۔ یہ وہ لقب ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے محمد علی جناح کو دیا۔ محمد علی جناح ایک بہت قابل اور ایماندار انسان تھے۔ انہوں نے پاکستان بنایا۔ پاکستان بنانے کا مطلب ہے کہ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان کے نام سے ظاہر ہوا۔ قائد اعظم ہر کام وقت پر کیا کرتے تھے اور وقت کی پابندی نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتے تھے۔ ایک بار ایک سرکاری تقریب میں وہ وقت پر پہنچے، دیکھا کہ بہت سے لوگ نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے تقریب شروع کرنے اور خالی کرسیاں ہٹانے کا حکم دیا۔ وہ سب لوگ جو دیر سے آئے، انہیں پوری تقریب کے دوران کھڑا رہنا پڑا۔ وہ سب وقت کی پابندی نہ کرنے پر شرمندہ ہوئے۔ جی بچوں، دیکھا آپ نے قائد اعظم جو تھے وہ کتنی اہم شخصیت ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ وہ وقت کی پابندی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم اپنے وقت کی پابندی کریں، کیونکہ وقت پر کام کرنے سے ایک تو کام بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، انسان کا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، انسان کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اب دیکھیں وہ لوگ لیٹ آئے ہیں تو وہ دیر سے آئے ہیں اور وقت کی پابندی نہیں کی، اور انہیں کھڑا ہو کر وہ تقریب انہیں کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ وقت کی پابندی انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں چیپٹر کو قائد اعظم کے بارے میں آپ جیسے جیسے پڑھیں گے، آگے بھی آپ کو قائد اعظم کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلے گا۔ قائد اعظم کا اب دیکھیں، آپ لوگوں ڈیٹ مینشن کر کے کاپی پر مارجن لائنز لگا کر، اس کے بعد آپ نے اوپر سبق کا نام قائد اعظم اور وقت کی پابندی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، املا کے الفاظ سب سے پہلے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ املا کے الفاظ کون سے ہیں؟ نمبر 1 قائد اعظم، نمبر 2 رہنما، نمبر 3 قابل، اس کے بعد کیا ہے، نمبر 4 ایماندار، اس کے بعد 5ویں نمبر پر پاکستان ہے اور 6ٹھے نمبر پر شرمندہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، املا کے الفاظ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، اس کے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ سوالوں کے جواب میں سوال نمبر 1 ہے، یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سبق قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا، سوال نمبر 2 کیا ہے، محمد علی جناح کیسے انسان تھے؟ آپ نے کیا ہے، محمد علی جناح کیسے انسان تھے؟ یہ تو آپ نے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے کہ قابل اور ایماندار انسان تھے، ٹھیک ہے، قابل اور ایماندار انسان تھے۔ وقت کی پابندی کیوں کرنی چاہیے؟ وقت کی پابندی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر کام وقت پر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وقت کی پابندی کس لیے ضرورت ہوتی ہے؟ کہ ہر کام اپنے وقت پر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیں وقت پر جب کام نہیں کریں گے تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر ہم اس کام کو یعنی کہ رہ بھی جاتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دیر سے، اب جیسے اسکول میں آپ لوگ دیر سے اٹھ کر آئیں گے، لیٹ ہو جائیں گے، ایک تو آپ کو پنش ملے گی، پھر فائن دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکول کی گیٹ بند ہو جاتا ہے تو پھر بچے اندر بھی نہیں آ سکتے اسکول، یعنی کہ وہ دن آپ کا ضائع ہو جائے گا، اس سے آپ کی پڑھائی بھی ضائع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 4 کیا ہے، کیا آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ جی میں وقت کی پابندی، اب جو لڑکیاں ہیں وہ کرتی لکھیں گی، جو لڑکے ہیں وہ کرتا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کیا لکھیں گی، جی میں وقت کی پابندی کرتی ہوں، اور لڑکے جو ہیں وہ کیا لکھیں گے، جی میں وقت کی پابندی کرتا ہوں،
ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ بچے جو ان سے ہیں وہ نہ کریں. یہ آپ لوگوں نے کام نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور یہ کوشچن آنسر آپ نے املا کے الفاظ، یہ کوشچن آنسر آپ نے کیا کرنے ہیں، آپ نے یہ ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں کاپی پر، مارجن لائنس لگانی ہیں. اور قائد اعظم کے بارے میں مزید آپ لوگوں کو آگے چل کے جیسے جیسے آپ کلاسز بڑھتی جائیں گی، آپ کو قائد اعظم کے پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کیا تھے. قائد اعظم ہماری بہت عظیم شخصیت ہے، یعنی کہ پاکستان وجود میں ہی انہوں نے لایا ہے. پاکستان کو بنانے میں وہی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا جذبہ رکھا، اور پھر انہوں نے اپنی محنت و کوشش سے کہ انہوں نے ہمیں الگ وطن دلایا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، سوال جواب بھی کرنے ہیں، املا کے الفاظ بھی نیٹ اینڈ کلین کرنے ہیں، گندا نہیں کام کرنا، مارجن لائن بھی ضرور لگانی ہے، اور ڈے بھی مینشن کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہ جو کام ہے، یہ آپ لوگوں کی نوٹ بکس منگوا کر اسکول میں یہ چھٹیوں میں آپ کی یہ چیک ہوں گی، اور آپ کو اس کے 50% نمبر بھی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ لازمی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے کام نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور کرنا بھی ضرور ہے، اور یاد بھی کرنا ہے. کیونکہ آپ لوگ جب آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے سالانہ پیپرز آ جائیں گے، تو پھر آپ لوگ جب یہاں وہاں پر یاد کریں گے تو آپ لوگوں کو پیپرز کی تیاری بھی ایک طرح کی ہوگی، اور ایک طرح کا آپ کا ہوم ورک بھی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اور اگر کسی کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ اسکول کے آفیشیل نمبر ہے، اس پر رابطہ کر لیں، ادھر سے آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ.